ناظرین محترم، عزیزی ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل تفسیر کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم اور آپ شامل مطالعہ ہیں۔ پچھلے مطالعے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 تک جو تفصیلی گفتگو ہے وہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اور آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 88 سے جس قدر ممکن ہو ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین و ناظرات، آپ بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے مطالعے میں جو بات آئی تھی اس کا مختصر سا تذکرہ کرتے چلیں۔ ہوتا یہ ہے کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر کے مصر میں غلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہیں اور منشا ہوتا ہے بنیامین کو اپنے پاس میں روکنے کا، اور اس کی تدبیر یہ اختیار کی جاتی ہے کہ بنیامین کے سامان کے اندر میں وہ پیمانہ جس کے ذریعے سے اناج لوگوں کو تول کر یا ناپ کر دیا جاتا تھا وہ چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ برآمد کر لیا جاتا ہے۔ بنیامین پر چوری کا الزام لگا کر اسے روک لیا جاتا ہے۔ اب یہ برادران جب یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس اپنے مقام پر پہنچتے ہیں بنیامین کے بغیر، یعقوب علیہ السلام کی حالت مزید غیر ہو جاتی ہے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور اب بنیامین بھی ہاتھ سے نکل گئے، تو بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ صورتحال یہ کہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق وہ دل ہی دل میں گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ معلوم پڑتا ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کی جدائی کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی، اور پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جا کر کے یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بس کافر ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آیت نمبر 88 ہے مولانا جی، اور آیت نمبر 88 کی آپ ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے تلاوت فرمائیں۔ مولانا عبدالستار ندوی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ، آپ سے ہم بھرپور استفادہ کرنا چاہیں گے مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ مولانا مشکل الفاظ کا احاطہ ہو جاتا۔ بہتر۔ یہاں اس آیت میں تقریباً 2-3 الفاظ ایسے ہیں جسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مس یا مسو کا مطلب چھونا، اور جب مصیبت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مصیبت کا آ پکڑنا، اور ذر بھی مصیبت کو کہتے ہیں، لیکن ذر ایسی مصیبت اور پریشانی کو کہتے ہیں جو قحط اور بھوک کی وجہ سے لاحق ہو، اور بضاعہ سامان تجارت کو کہا جاتا ہے، اور ازجا یزجی کا مطلب ایسی چیز جو قابل رد ہو۔ وہ جو پونجی لے کر کے گئے تھے ان کے تعلق سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور تصدقہ کی میننگ صدقہ کرنا، عنایت کرنا۔ قاضی صاحب، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اب آیت کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آیت کی تشریح کی طرف ہمیں آنا ہوگا مولانا، اور یہ کہ اس کے اندر میں جو بات بیان ہوئی ہے
مولانا اس بات کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس غرض سے ان اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا عزیز مصر کے پاس میں، غرض تو یہ بیان کی تھی کہ جاؤ یوسف اور اس کے بیٹے اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، جی اور یہ حضرات آئے ہیں عزیز مصر کے پاس میں، اور عزیز مصر سے انہوں نے جس بات کا تقاضا کیا وہ یہ کہ ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، لیکن اس حقیر سی پونجی کے عوض بھی آپ ہمیں بھرپور غلہ دیں۔ تو مولانا یہ بات سمجھ میں لینے جیسی ہے کہ آخر وہ غرض کیوں نہیں بیان ہوئی جو در حقیقت ان کے آنے کا مقصد تھی؟ جی اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک سفر کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ لوگ اگر سمجھ لیجئے کنعان سے مصر آئے ہیں تو ان کے سفر کے ایک سے زائد مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، غلہ کا لینا بھی اور بنیامین کو کا چھڑانا بھی۔ جی لیکن ایک سوال قاضی صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ والد محترم نے کہا تھا کہ بھائیوں کو جا کر کے ڈھونڈو، اس بھائیوں میں دونوں شامل ہیں، دونوں بلکہ تینوں، یہودا بھی تو غائب ہاں تھا، یہودا نے اپنے آپ کو بذات خود روک لیا تھا، تو تینوں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یوسف کو بھی ڈھونڈنا ہے، یہودا کو بھی ڈھونڈنا ہے، بنیامین کو بھی ڈھونڈنا ہے، تینوں کو ڈھونڈنا ہے۔ تو سب سے پہلے جس کے بارے میں کنفرم ہے، جس کے بارے میں علم ہے کہ بنیامین ان کے یہاں ہے، اس لیے کہ یوسف کے تعلق سے تو انہیں خبر نہیں تھی کہ یہی یوسف ہے، لیکن بنیامین کے تعلق سے انہیں معلوم تھا کہ بنیامین وہاں ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ بنیامین کے لیے ہی وہاں گئے ہوں، اور پھر انہوں نے یہ سوچا ہو کہ کچھ گفت و شنود ہو جائے بادشاہ سے، اور غلے کا اضافہ کر کے دینے کی بات کہیں گے، اور اپنے تعلق سے بتائیں گے کہ ہماری حالت یہ ہے اور کچھ بھی بچا نہیں ہے، جو کچھ لائے ہیں اس کے عوض میں بھرپور غلہ دے دے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے بادشاہ کا دل نرم پڑے، اور پھر اس کے بعد ہم بنیامین کے لیے بات رکھیں گے۔ تو مولانا یہ بات تو انہوں نے شروعات میں کہہ دی، اور پھر اس کے بعد میں آگے جو الفاظ آئے ہیں وہ تصدق علینا، جی آپ صدقہ کریں، یہ کہ ہم کو خیرات دیں۔ تو یہ جو خیرات والی بات آئی ہے تو کیا محض اس بات کا تقاضا ہے کہ ہماری حقیر سی پونجی کے عوض آپ ہمیں بھرپور غلہ دیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات تصدق علینا میں شامل ہے؟ تصدق علینا میں دو باتیں کہی جا سکتی ہے۔ ایک تو آپ نے رکھ دیا کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جو پونجی ہے اس کے علاوہ مزید ہمیں بڑھا کر کے دے۔ دوسری بات جو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تصدق علینا سے مراد یہ ہے کہ ایک معصوم بنیامین کو جو رکھ لیا گیا ہے، ان کی نظر میں تو معصوم ہی تھے ظاہر، جی ہاں، ان کی بھائیوں کی نظر میں تو خیر سے وہ معصوم ہی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر میں بھی معصوم تھے۔ بالکل 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 بالکل۔ تو معصوم بنیامین کو جو رکھ لیا گیا ہے اسے آزاد کر دے۔ تصدق علینا کا مطلب مفسرین، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا، اور یہ بات مولانا مطلب یوں ہے کہ بالکل قرین قیاس ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہدایت تو بہرحال بھائیوں کو تلاشنے کی تھی، اور تصدق علینا کے اندر میں مفسرین نے یہ جو نقطہ لایا ہے یہ اس آیت کو پچھلی آیت سے بالکل جوڑ دیتا ہے۔ جی مولانا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کو جزا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو اس ضمن میں کچھ وضاحت ہو جاتی مولانا؟ جی، اس میں ان اللہ یجزی المتصدقین بعد میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ خانواد نبوت کے تھے، خانواد نبوت میں ہونے کی وجہ سے اللہ پر ایمان تو ظاہر تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے گا، اس لیے کہ ان بھائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ مومن ہے یا نہیں، اس لیے بعض مفسرین نے یہ اشارہ کیا۔ حالانکہ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے قاضی صاحب کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے تو کہا تھا بنیامین کو، جب انہوں نے روک لیا تھا اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور بنیامین کو دے دیجئے، تو یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا وہ اس کی شروعات میں معاذ اللہ سے، قال معاذ اللہ، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اب اس کا جواب قاضی صاحب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور آخرت، بلکہ صرف اللہ اور خدا، یا اس نام سے جس نام سے بھی مشہور ہو، ہر زمانے میں توحید وحدانیت کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان موجود رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کے قائل نہیں تو کم سے کم سننے والے رہیں۔ جی ہاں، کیونکہ بہرحال یہ ایک ایسا وقت تھا جہاں بنی اسرائیل کے اندر میں یک بعد دیگرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا تھا،
ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے علاوہ حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعوت، انبیائی دعوت جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اس کا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے بھائیوں نے یہ سوچا کہ معاذ اللہ کہنے کا رواج رہا ہو تو کسی نے کہہ دیا. جی ہاں، جی ہاں. تو ان اللہ یجزی المتصدقین، ممکن ہے بھائیوں نے یہ سمجھ کر کے کہا. جی مولانا، اس کے بعد کی جو آیت ہے جی 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 اس پر اگر ہم چلیں اور پہلے اس کی تلاوت کر لیں. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جبکہ تم نادان تھے. مولانا تیسری مرتبہ برادران یوسف علیہ السلام کے پاس میں آئے ہیں. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس میں آئے تھے. جی 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 تب تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی، اور اب یہ کیوں اس پردے کو، اس راز کو کیوں افشا کر رہے ہیں، جبکہ بھائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں اس بات کا کچھ علم بھی ہے؟ قائی صاحب، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس سے پچھلی آیت دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لجاجت سے اپنی درخواست کو پیش کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور اپنی قسم پرسی اور اپنی سمجھیے کہ کم مائگی کا اظہار کیا، جبکہ یوسف علیہ السلام اچھی طریقے سے واقف تھے کہ یہ بہت بڑے تنتنے والے لوگ ہیں. جی ہاں. اور بہت سمجھیے کہ دمخم والے لوگ ہیں، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے سامنے آ کر کے عاجزی ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ صدقے کا بھی گزارش کر رہے ہیں، صدقے کی بھی گزارش کر رہے ہیں. یہ تب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور دل پسیج گیا. ویسے بھی انبیاء کرام بہت نرم دل ظاہر ہے، اور جب غیروں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں تو یہ تو اپنوں کے لیے تو اور بھی زیادہ نرم دل واقع. تو ان کا دل ایک دم پسیج گیا اور فوراً وہ پکار اٹھے، کہہ اٹھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. مولانا ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی کہ کوئی بات کو کسی مناسب موقع پر، مطلب موقع کبھی اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ بات کہہ دی جائے جو اس سے پہلے نہیں کہی گئی تھی. یعنی مناسب موقع پر مناسب بات کا اظہار کرنا حکمت کا متقاضی ہوتا ہے. اور انبیاء تو صاحب حکمت ہوتے ہیں. انبیاء تو صاحب حکمت ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اور وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے اپنی آئیڈینٹیٹی کو ڈسکلوز کرنا چاہا، بلکہ آگے چل کر کے اپنی آئیڈینٹیٹی کو ڈسکلوز کیا بھی. مولانا ساتھ میں یہ جو بات آئی ہے کہ اذ انتم جاہلون، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جبکہ تم نادان تھے، حالانکہ ایک سراسر زیادتی تھی جو بھائیوں کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام پر ہوئی تھی کہ ایک معصوم سے لڑکے کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن اس سری زیادتی کے اوپر بھی یوسف علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں کہ جب کہ تم نادان تھے. جی قاضی صاحب، اس میں اب دیکھیے آیت کو کس انداز سے یہاں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم. ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام نے الزام نہیں رکھا ان پہ، بلکہ سوالیہ انداز میں کہا، جی ہاں، تاکہ وہ فوراً شرمندہ نہ ہو جائے. جی جی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جاہلون کا لفظ اس لیے بھی کہا جی تاکہ وہ جو خجالت اور شرمندگی ان کے دل میں پیدا ہونے والی تھی، گویا کہ یوسف علیہ السلام نے پیشگی معذرت ان کے لیے معذرت کو پیش کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہی گویا کہ ایک ایکسکیوز ان کے لیے جڑ دیا. جی جی، یہ جو کچھ تم نے کیا وہ جہالت کی بنیاد پہ کیا. اور قاضی صاحب، شریعت کے خلاف جو بھی عمل کیا جائے جی ہاں وہ جہالت ہو، وہ جہالت جہل پر ہی معمور کیا جائے. مولانا ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر مزید یہ کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے کیا ہمیں اس اعلیٰ نبوی ظرف کا پتہ نہیں چلتا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ جی جی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایسے افراد کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا، والد محترم کو پریشان کیا، لیکن کیا اعلیٰ ظرفی کا اظہار ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ سب کی سب نادانی کی وجہ سے ہوا،
اور ایک ہی آیت میں ایک ہی سانس میں یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا. یہ دونوں باتیں کہہ دی. اور قاری صاحب ایک بات اور اس میں سمجھنے کی ہے، دونوں آیتوں کو ملاویں جی تو ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو جی کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں اس لیے کہ یوسف علیہ السلام پہ جو ان لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیے، جی لیکن ان لوگوں کو مجروح یعنی ظالم کو مظلوم کے سامنے مجبور بنا کر کے اللہ رب العزت نے پیش کر دیا. جی ہاں، یہ بہت بڑی بات مولانا، کیونکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ تاریخ، انسانی تاریخ کے اندر میں اس طرح کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں جب کہ کوئی ظالم جو ہے مظلوم کے سامنے ایک مجبور کی حیثیت سے پیش ہو جاتا ہے. اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی مظلومیت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، اور اس مظلوم کے ساتھ میں اس دنیا کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ بھرپور انصاف فرماتے ہیں. یعنی ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی بسا اوقات مل جایا کرتا ہے. اس لیے قاری صاحب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کبھی بھی ایسے شخص پر ظلم نہیں کرو جو بر وقت تم سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہ ہو. جی ہاں، کیونکہ اگر وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے تو بہرحال آپ کے ظلم کا فی الفور بدلہ لے لے گا، اور جو بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا بدلہ کوئی ایسا لے گا جس سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں. صحیح، بہت صحیح مولانا. مولانا عالی ظرفی کی آپ نے جو بات کہی، یہ ایک ایسی صفت ہے جو ناظرین و ناظرات ہمارے لیے بھی گو کہ ہے تو اپنے آپ میں ایک انبیائی صفت، لیکن عالی ظرفی اپنے آپ میں ایک ایسی چیز جو انسانی صفات کے اندر میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے. اندازہ کریں اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جن لوگوں نے زیادتی کی تھی، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو شرمندہ کریں، ان کو یاد دلائیں ان کی زیادتی. اور زیادتی تو یاد دلانے مطلب کیا، زیادتی یاد تو دلائی، لیکن یاد دلانے کے ساتھ میں اس بات کو پہلے ہی اینٹیسپیٹ کیا کہ یہ لوگ اب شرمندہ ہوں گے، تو اس شرمندگی میں وہ لوگ نہ پڑ جائیں، اس کے لیے ان کی غلطی کو، ان کی زیادتی کو اس جہل پر معمور کر دیا جس کا اس وقت وہ شکار ہوئے تھے. مولانا معلوم یہ ہوتا ہے کہ خانوادہ نبوت سے متعلق بھی اگر افراد ہوں تو وقتی طور پر کسی جہل کی بنا پر، کسی شیطانی اکساہٹ کی بنا پر، وہ بھی بشری کمزوری کی بنا پر وہ بھی ظلم و ستم جو ہے کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ برادران یوسف سے ہوا ہے. تو اس بات میں ہمیں بہت ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے. ناظرین، یہ تو وہ افراد تھے جو خانوادہ نبوت سے متعلق تھے، اور شیطانی اکساہٹ کے نتیجے میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے جو جذبہ ناپسندیدگی پایا جاتا تھا وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ میں یہ زیادتی کر بیٹھے. قاری صاحب، خاندان نبوت کی بات جہاں تک ہے جی، تو نبوی خاندان سے متعلق لوگ کفر بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہمیں وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے سلسلے میں وہ بات ملتی ہے. جی، تو اسی لیے ہر انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ جب اس نسل سے جو کہ پاکیزہ اور برگزیدہ نسل ہے، اس نسل سے پیدا ہونے والے افراد بھی کفر کے شکار ہو سکتے ہیں. جی، تو آدمی کو ہمیشہ جو ہے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. خیسا اس میں ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی وہ تو ہر جگہ مذکور ہے، لیکن ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ مولانا سورہ یوسف کے اندر میں تو اس بات کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ بنیامین پر بھی انہوں نے کوئی یوں کہہ لیجئے کہ ظلم و ستم ڈھایا تھا یا کوئی زیادتی کی تھی. لیکن آیت نمبر 8 میں اگر ہم لوگ چلے جائیں اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں، تو وہاں پر ان بھائیوں کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمارے والد کی نگاہوں میں یوسف اور اس کے بھائی محبوب بنے ہوئے ہیں، اور ہم یوسف واخوہ احب الی ابینا ونحن عصبہ، جبکہ ہم جو ہے اپنے آپ میں ایک جتھا ہیں. ان بھائیوں کی تعداد کم و بیش 10 بتلائی جاتی ہے، اور یہ 10، اور وہ ایک ایسا زمانہ تھا مولانا جبکہ جس کی زیادہ اولاد ہے اتنا ہی وہ طاقتور سمجھا جاتا تھا. تو ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ خاندانی طاقت تو ہم سے ہے
جی اور جی، یہ بالکل دو افراد ہیں جن کو محبوبیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ان پر نظر التفات ہو رہی ہے اور ہمیں بالکل اگنور کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ قرینہ ملتا ہے کہیں کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی زیادتی جو زیادتی ہوئی تھی، ایسی کوئی زیادتی بنیامین کے ساتھ بھی ہوئی ہو۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے مولانا کہ بنیامین پچھلی مرتبہ جب بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ میں آئے تھے تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا تھا، اور تیسری مرتبہ اب جو ہے برادران یوسف آئے ہیں، تو یہ دو مواقع جو ہیں ان کے درمیان میں عین ممکن ہے کہ بنیامین نے اپنے ساتھ ہوئی کسی زیادتی کا تذکرہ یوسف علیہ السلام سے کیا ہو، اور تبھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے مولانا کہ یوسف علیہ السلام اپنے خاندان سے تو اس وقت ہی جدا ہو گئے تھے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، لہٰذا اپنے بھائی پر ہوئی زیادتی کی اطلاع یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے ہی ان کو ہوئی ہو، جبکہ بھائی پچھلی مرتبہ چوری کے الزام میں روک لیا گیا تھا۔ جی بالکل صحیح۔ اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جی گویا کہ وہ بھائی سے تو جدا ہو گئے وہ پہلے، جی لیکن بنیامین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسمانی زیادتی ہی کے شکار ہوئے ہیں بنیامین۔ ہاں، اس لیے کہ چھوٹے بھائی کا حق یہ ہے کہ بڑوں کی طرف سے شفقت کی نظر سے دیکھا جائے، شفقت کا معاملہ۔ صحیح مولانا، جسمانی زیادتی کے علاوہ تان و تشنی بھی، پھر اس کے بعد میں وہ کلمات جو دلوں کو چھید کر دیتے ہیں، یہ جسمانی زیادتی سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس طرح کی کوئی زیادتی بنیامین کے ساتھ میں ہوئی ہو اور بنیامین نے روکے جانے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ ایسا نہ ہو کہ ناظرین یہ سمجھے کہ کوئی جسمانی زیادتی ہوئی ہو، بلکہ ذہنی طور سے پریشان کیا جانا بھی ایک زیادتی ہے۔ اور بلکہ جب بنیامین کو روک لیا گیا تھا کسی الزام میں، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ ان یسرق فقد سرق اخ لہ، میرے خدا، بہت یہی میں سمجھتا ہوں یہ جملہ بھی کافی ہے اس ذہنی زیادتی، مینٹل ہیراسمنٹ کے لیے، کہ ایک سراسر ناحق قسم کا الزام لگایا گیا اور اس ناحق الزام کی ان لوگوں نے گویا کہ تصدیق کر دی کہ اگر اس لڑکے نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یہ تو بالکل ایک صریح الزام تھا اور جان بوجھ کر کے یہ بات کہی گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اور یہ بات دونوں کے تعلق سے کہی جا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی اور بنیامین کے تعلق سے۔ مولانا آپ نے میں سمجھتا ہوں بہت صحیح نشاندہی فرمائی کہ یہ زیادتی تو بہرحال کتاب مقدسہ کے اندر میں بھی بنیامین کے ساتھ جو زیادتی اس کے بھائیوں نے کی اس کا تذکرہ ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ یہی ناظرین موقع ہوتا ہے جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و تدبر کریں، اور غور و تدبر کرنے کے نتیجے میں وہ باتیں جو سربستہ راز ہیں، وہ باتیں جو اب تک ہمارے علم میں نہیں آئی ہے، وہ باتیں ہمارے علم میں چلی آتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے علم و فضل کے طلبگار بنیں، اس کی کتاب کو سے جب ہم رجوع کریں اس کے علم و فضل کی، ہم اس سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے جو علم و فضل ہمیں ضروری ہے تو اپنے فضل خاص سے ہمیں عنایت کر۔ مولانا اس کے بعد کی جو آیت ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری بات مکمل ہو گئی ہے، آیت نمبر 89 کو لے کر آیت نمبر 90 کی تلاوت اگر آپ کر دیں۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ تو گویا کہ اب راز کھل گیا مولانا، ترجمہ کر جی ترجمہ فرمائیں۔ وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ مولانا یہ بات الفاظ کی تشریح ہو جائے بہت مناسب۔ اس میں چند ہی الفاظ ہیں ایسے، اس میں مننا کا لفظ ایک آیا، جی ہاں، مننا یا منو، منن کی میننگ احسان کرنا، جی، اور اتقا یتقی کی میننگ تقوی اختیار کرنا، اور اضاع کی میننگ جو ہے لا یضیع، اضاع کی میننگ ضائع کرنا، لا یضیع اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، اور اجر تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی مولانا، تو
ناظرین، اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 90، اس آیت کے اندر میں یوسف علیہ السلام وہ بات جو اب تک سربستہ راز تھی اس کو کھول رہے ہیں۔ بھائیوں سے جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ یوسف علیہ السلام وہ چونک جاتے ہیں بھائی یہ سننے کے بعد میں، اور کہتے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو وہ بات اب کھل گئی کہ عزیز مصر کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکا ہے، ان کا وہ بھائی ہے جسے انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنی دانست میں یہ سمجھا تھا کہ اب اس کا کام تمام ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے تعلق سے کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس اندھے کنویں میں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر لا کر کے یوسف علیہ السلام کو متمکن کیا، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ یہ کہنے کا انداز اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جی کیا تم ہی یوسف ہو۔ جی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی ان کو شبہ ہو بھی رہا تھا، جب وہ پہلی بار یا دوسری بار دونوں بار گئے تو کبھی کبھی ان کو شبہ ہوتا تھا کہ یہ تو اس کی جیسا لگتا، لیکن بس ایک شبہ جیسی بات تھی، اس لیے کہ جس کو اس نے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا ہو، ذہن و دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ وہ یہاں بادشاہ وقت بن جائے، عزیز مصر بن جائے، اس لیے کبھی کبھی ذہن میں بات آتی بھی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے چونک کر کے کہا اچھا تم ہی یوسف ہو۔ جی جی یعنی وہ بات جو ذہن میں آتی تھی جی اس کو انہوں نے تازہ کیا اور اس کی تصدیق کیا۔ اور پھر مولانا یہ ایک اور انبیائی عالی ظرفی کا مظہر ہمیں یہاں ملتا ہے کہ جس مقام بلند پر یوسف علیہ السلام فائز تھے اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان پر معمور کیا اور یہ کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ جی تو انسانی تدبیر بھلے ہی اپنے طور پر جو بھی رہی ہو، کوششیں جو بھی رہی ہو، تقوی اور صبر کا جو مظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا وہ بھی اپنی جگہ، لیکن ناظرین یہ سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت جو بھی مقام نیک نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کا مظہر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اس کے بعد میں مولانا یہ بات بھی آگے ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ یہ پورے سورہ کا عمود ہے اور گویا کہ تقوی اور صبر جو ہے احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ مولانا تقوی اور صبر یہ آپ نے بتلایا کہ دو ایسی صفات ہیں جو احسان کے درجے پر پہنچنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ناظرین و ناظرات، ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے کہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں تقوی کی صفت کا بھی ہم سے کم ہی اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ دو صفات ایسی ہیں جن کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے افراد ہمارے گرد و نواح میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہمارا روزانہ کا تعلق بھی ہوتا ہے، کم زیادہ صلاحیت رکھنے والے لوگ۔ ہر بار ہمارا ان سے یہ تقاضا اور یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی استعداد و صلاحیتوں سے زیادہ کام کو کریں، اور بسا اوقات ان کے لیے بات ممکن نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم صلاحیت سے نوازا ہے، کسی کو زیادہ صلاحیت دی ہے، تو اپنے ماتحتین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کی غلطیوں پر درگزر، ان کی غلطیوں پر صبر کا اظہار، یہ نبوی تعلیم ہے جو اسوہ یوسف علیہ السلام سے ہم لوگوں کو یہاں پر ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سنتے چلیں کہ تقوی اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں محسنین کے درجے کو پہنچاتا ہے۔ کیا خوب بات کہی مولانا کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ ایک تو وہ دنیاوی فیض ہے جو اعلیٰ انسانی صفات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو محسن کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو معلوم پڑتا ہے مولانا کہ حکمت کے گوہر ہیں جو جا بجا اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر میں لٹائے ہیں، اور پورے قرآن کریم میں بھی۔ اب ان گوہروں کو سمیٹنے کا کام ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زندگی کے اندر میں ان صفات حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق اللہ ہمیں بخشے، آمین یا رب العالمین۔ قاضی صاحب اس میں یہ دیکھیے کیا انداز ہے، من اللہ علینا، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یعنی میرے اوپر ہی نہیں بلکہ تمہارے اوپر بھی احسان کیا۔
تم ہم سے، ہمارے اوپر نا، جی بلکہ تم ہم سے جدا ہو گئے تھے، یعنی افتراق کے بعد اللہ نے اجتماع کیا، ہاں جی جی اور قسم پرسی کے بعد اللہ نے نوازا، جدا ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد ایک اصولی بات انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ احسان اللہ کا ہمارے ساتھ ہی خاص ہے، جی بلکہ جو بھی تقوی اختیار جی ہاں۔ کرے گا اور جو بھی صبر اختیار کرے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کے آنے میں اگر تاخیر ہو تو واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مولانا، بہت صحیح۔ اور دوسری مولانا بات یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ انسان بہرحال اپنے طور پر ایک کوشش ہی کر سکتا ہے۔ جی اب یہ ضرور ہے کہ اس کی کوشش جو ہے رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے، لیکن وہ نتیجہ خیز ہوگی بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جی کیونکہ فیصلے کا صدور، فیصلوں کو صادر کرنا، کسی کوشش کو اس کے یوں کہہ لیجئے کہ منطقی نتیجے تک پہنچانا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں۔ لہٰذا ناظرین اس بات کو بھی ہم سمجھتے چلیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوششیں رزلٹ اورینٹڈ کوششوں کے نتیجے میں ہمیں وہ رزلٹ مل ہی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کوششیں جو ہے ہزارڈ ہو، ہماری کوششیں رزلٹ اورینٹڈ ہو، لیکن خدا نخواستہ کبھی رزلٹ نہ بھی آئے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز ہے، اس میں جو چیز فٹ ہوگی وہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کامیابی ہمارے لیے مقدر کی ہے تو وہ مل کر کے رہے گی، کسی کامیابی کو ہمارے لیے مؤخر کر دیا ہے تو وہ تاخیر سے ملے گی، اور بظاہر ہم جس چیز کو ہمارے لیے کامیابی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارے لیے کبھی کامیابی نہیں بھی ہوتی۔ وہ علم والا ہے اور ہمارا علم محدود ہے۔ مولانا میں سمجھتا ہوں آیت نمبر 90 کے ضمن میں جو باتیں آ جانی چاہیے تھی کم و بیش ہم نے ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس آیت پر چلتے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کے برادران تائب ہو کر اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنی خطا کا اقرار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہیں۔ آیت نمبر 91۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ جی ان لوگوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، جی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ آثرک اللہ، جی اب اس میں آثر یوسر ایثار کی میننگ آتی ہے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دینا، جی اور اس میں خطا کی میننگ خطا کرنا، جی تو یہاں خاطئین سے مراد یہ ہے کہ خطا کرنے والے تھے۔ جی قیسا اس میں خطا کرنا اور ایک آتا ہے مختی، جی جو آتا ہے نا مختی خطا کرنے والا، اور خاطئ خطا کرنے والا، دونوں کے تعلق سے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ خاطئ کہتے ہیں جان بوجھ کے غلطی کرنے والے، اچھا، اور مختی کہتے ہیں کہ جس سے بائی مسٹیک غلطی ہو جائے۔ ہاں مطلب جس نے یوں کہہ لیجئے کہ انٹینشنلی غلطی نہیں کی ہے، جی جی جی، نادانستہ اس سے غلطی ہو گئی۔ یا کوئی کام کرنا، جیسے کوئی مسئلے کا استنباط کسی کو کرنا ہے، اور حدیث میں ہے نا کہ وہ مختی ہے، مسئلے کا استنباط کرنے میں اگر اس نے خطا کیا ہے تو بھی اجر ملے گا، تو مختی کا لفظ آتا ہے۔ جی جی مولانا یہ جو الفاظ ہیں اس سے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، فتح مکہ کا وہ وقت یاد آیا جب کہ مشرکین مکہ مفتوح ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی زیادتیوں کے سلسلے میں کوئی پروانے معافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیرت کی کتاب میں یہ بات ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا اس وقت کہ تم انہی الفاظ میں اپنی معافی کی بخشش کے طلبگار بنو جن الفاظ میں برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی تھی، اور یہ وہی الفاظ ہیں مولانا۔ اور جب یہ الفاظ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ ان الفاظ میں معافی کی گزارش کی گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ یوسفی کو دہرایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 92 پر آئیں، مولانا اس آیت کے ضمن میں اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں اس میں یہ بات غور کرنے کی ہے جی کہ ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم، یہ تاکید، جی پھر لقد، یہ بھی تاکید ہے، جی ہاں آثرک اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر تمہیں فضیلت دی ہے۔ جی یہ جو اقرار کر رہے ہیں، جی یہی اقرار اس وقت ان کو کرنا چاہیے۔ مولانا معلوم پڑتا ہے کہ
جو زیادتیاں کی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں، ان تمام تر زیادتیوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے گویا کہ اپنے سے جو خطائیں ہوئی ہے جی جی ان کا اقرار کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اقرار کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی۔ جی اس میں ایک بات اور ہمیں سیکھنے کی ہے جی کہ بعض فضیلتیں خدا کی طرف سے ایسی ہوتی ہیں جس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور جی ہاں، سورہ نساء میں تقریباً ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ایسی فضیلتوں کے تعلق سے تمنا نہ کرو جو فضیلتیں اللہ نے ایک دوسرے کو کے اوپر دے رکھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ اللہ کی طرف سے تھا یا ان کے والد محترم ان کو چاہتے تھے، یہ خدائی کی طرف سے تھا، اس پر انہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس زندگی میں سیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم میں سے کسی کو زیادہ ذہین بنایا ہو، کسی کو زیادہ خوبصورت بنایا ہو، کسی کو زیادہ دولت والا بنایا ہو، یعنی جو چیزیں وہبی ہیں خدا کی طرف سے دی ہوئی ہیں اس میں آدمی مقابلہ بازی نہ کرے، کسبی چیزوں میں مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی خوبصورت ہے بہت زیادہ، اب ہم سوچیں کہ ہم کیوں نہیں خوبصورت ہیں، ہم کیوں نہیں اتنے ذہین ہیں، تو ہوگا یہ کہ جو صلاحیتیں جو قابلیتیں ہمارے پاس ہیں وہ مردہ ہو جائیں گی، اور ان کے چکر میں اپنی زندگی برباد کریں گے۔ بہت صحیح مولانا، بہت صحیح مولانا، یہ ایک ایسی اندھی دوڑ ہوگی جو نتیجہ خیز تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، ہم آج کے مطالعے کی آخری آیت کی طرف آ رہے ہیں۔ مولانا اب یہ جو خطاؤں کی معافی کی گزارش ہوئی تو اس پر یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تلاوت جی جی قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو مولانا یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی درخواست کی، اور ساتھ میں یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو گویا کہ وہ معافی کی درخواست کو شرف و قبولیت اپنی رحم و کرم سے بخشیں گے، اس بات کی امید دلائی منا۔ تو ناظرین، یہ جو الفاظ ہیں لا تصریب علیکم اليوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ دہرائے تھے جب مشرکین مکہ نے اپنی زیادتیوں کی بخشش چاہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذہن میں تو اس طرح کی بات آتی ہے کہ وہ سارے مظالم جو مکی زندگی کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد میں جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں کے اندر میں اسلام کے بڑے بڑے سورماؤں کے ساتھ میں ان لوگوں نے کیا کچھ کیا تھا، وہ بھی اللہ کی نگاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آیا ہوگا۔ لیکن کیا عالی ظرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ حالانکہ چاہتے مولانا تو گرفت ہو سکتی تھی، گرفت کر سکتے تھے، بلکہ سب کے سب غلام تھے، جسے چاہتے قتل کرتے، جسے چاہتے آزاد کرتے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ لا تصریب علیکم اليوم کہا، ساتھ میں یہ بھی کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی۔ حدیث میں لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء کا لفظ، انتم الطلقاء، آج کے دن تم سب لوگ آزاد ہو جی۔ اور پھر یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ارحم الراحمین ہے۔ تو مولانا یوسف علیہ السلام نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام چونکہ ایک انبیائی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی ہی کہتے تھے۔ تو یہ معاف کیجیے، یہ اسوہ ہمیں یوسف علیہ السلام کا بھی ملتا ہے، اور یہی اسوہ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ مولانا آیت نمبر 92 کے سلسلے میں اور کوئی اضافی بات اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ آیت نمبر 92 جو ہے آیت نمبر 91 سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے جی، اس لیے دونوں کو ملا کر کے ایک بات جو کہی جا سکتی ہے، جو ہم ایک اپنے لیے بھی جی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خطا کار اس وقت تک خطا کار رہتا ہے جب تک کہ دوسری کی خوبیوں کا اعتراف نہ کر لے۔
اگر ہم دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کریں گے تو پھر اپنی خطا کا احساس ہوگا، اور جب اپنی خطا کا احساس ہوگا تب توبہ اور معافی کی توفیق ملے گی۔ جی تو ان لوگوں کو جو خطا کا احساس ہوا جی اپنی خطا کا، اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ فضیلت بخش۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اگر ہم میں سے کسی کو فضیلت دی ہے کسی بھی چیز پر جی ہاں جی ہاں تو اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ آج کل ہوتا کیا ہمارے سماج میں، معاشرے میں، بلکہ خاندان میں بھی، کہ ہم کسی کی خوبی سننا گوارا نہیں کرتے۔ جی ہاں اگر کوئی بہت اچھا ہے اور اس کی خوبیاں کوئی بیان کر رہا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے اس کی ایسی خامی کی طرف گھومتا رہتا ہے کہ کوئی خامی نکل آئے جو میں بتا دوں بیچ میں کہ فلاں صاحب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایسے بھی ہیں۔ جی 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 تو جب تک کہ ہم دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف نہیں کریں گے اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کا اقرار نہیں کریں گے تب تک اپنی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام ناظرین سے اور خود اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو ہمارے درمیان ہے اللہ نے جس کو جو خوبی دی ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہو جائے تو پھر اپنی اصلاح کی اور توبہ کی توفیق بھی ہو بہت سکتی ہے۔ صحیح مولانا، بہت صحیح، بڑی کلیدی بات آپ نے فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں پورے کے پورے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر جی میں یہ ایک سیکھ ہے جو ہم لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ مسئلہ وہیں شروعات سے ہی وہ جو فضیلت والی بات جو آپ نے فرمائی، والدین کی پسندیدگی اپنے ان دونوں بیٹوں کو لے کر کے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے کسی کی فطرت کسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور اس بنا پر ہم نے اس کو ناپسند کرنا، یہ ہمارے والدین کے وہ محبوب بنے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں ہماری طرف نظر التفات نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ بھی اپنے آپ میں ایک فضیلت ہی تھی جو ان دو بلند کردار اور با اخلاق بھائیوں کو حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ نے بہت بڑی بات کہی مولانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلیدی بات ہے ناظرین، میں اس آخری بات کو ہم لوگ بہت زیادہ ذہن میں رکھیں۔ حسد اور بغض اور کینہ اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی فضل خاص سے ہمارے کسی بھائی کو نوازا ہے، تو یہ ہمارے لیے بغض کا، نفرت کا، دشمنی کا باعث و ذریعہ نہ، بلکہ ہمارے اندر میں جو خامی ہے اس خامی کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسوہ حسنہ اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ خطاؤں اور لغزشوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو عزیزی ناظرین، عزت مآب ناظرات، سورہ یوسف کا یہ سلسلہ وار مطالعہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ چاہے۔ 92 نمبر کی آیت پر آج ہم لوگ بس کر رہے ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے آپ سے یہ استدعا رہی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس چینل سے جوڑنے کے لیے آپ ہماری معاونت فرمائیں۔ آپ کی معاونت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو اسے سننے کے بعد میں آگے دوسرے لوگوں کو آپ فارورڈ کر دیں۔ اس سے امید ہے کہ بات اور بھی پھیلے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور بھی لوگ اپنے آپ کو مزید جوڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں کتاب کے اندر میں جو گوہر نایاب ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں ان کو سمیٹنے کا ہم گناہ گاروں کو بھی موقع نصیب ہوگا۔ آپ لوگ ہم سے جڑے اور اس پروگرام کو آپ نے شروع تا آخر سنا۔ ہم آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر کے طلبگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔